خیر منا لو مناہل، فوجی کے ساتھ شادی کر رہی ہو، کہیں پہلی ہی رات میں تمہارا دم نہ نکل جائے۔ زوبیہ کے شرارت بھرے جملے میں کمرہ کھلکھلا اٹھا۔ ہاں بھائی، فوجی دلہن سے بھی ڈرل کی طرح ڈیل کرتے ہیں، 1 2 3 مارچ۔ دوسری نے ہنستے ہوئے کہا تو تیسری نے تیزی سے جملہ کسا، اور اگر حکم نہ مانو تو پھر سیدھا کورٹ مارشل۔ کہکوں کی گونج میں مناہل کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا ڈر بھی بیٹھ گیا تھا۔ وقت بدلا، لمحے رکے اور پھر رخصتی کا وہ گھڑی آئی جب ماں کے گلے لگ کر مناہل کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ شبنم بیگم کی کپکپاتی دعائیں اور لرزتے ہاتھ بیٹی کو الوداع کر رہے تھے۔ ایسے میں ذوالفقار آگے بڑھا اور وہ اپنی بلند قامت اور مضبوط شخصیت کے ساتھ سہارا بن کر سامنے آیا۔ نرمی سے اس نے مناہل کا ہاتھ تھاما، اس کا آنچل سنبھالا اور احتیاط سے اسے گاڑی تک لا کر اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر بٹھا دیا۔ دھندلائی آنکھوں سے پہلی بار مناہل نے اپنے شوہر کو قریب سے دیکھا تو دل کے اندر ایک انجانی ہلچل نے جنم لیا۔ گھر پہنچنے پر ذوالفقار کی ماں نے رسموں کے مطابق بہو کو کمرے تک لائی۔ ہنسی خوشی کے ساتھ اور شور اور رسومات کی چہل پہل کے بیچ وہ دلہن کو سجائے ہوئے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گئیں۔ ماحول پر رونق ضرور تھا مگر ذوالفقار خاموش سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی کے بیچ مناہل کا دل بار بار اپنی سہیلیوں کے جملوں کو دہرا رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں بیٹھی اپنے خوابوں کو آنکھوں کے پردے پر زندہ کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ ذوالفقار اندر آیا، خاموشی سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اپنی بھاری شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ مناہل کی سانسیں جیسے ایک لمحے کو رک گئیں۔ دل کے اندر خوف اور تجسس کی عجیب سی ملی جلی کیفیت نے جنم لے لیا تھا۔ ذوالفقار نے شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی تو اس کے وجود کی سختی اور مضبوطی واضح ہو گئی۔ چوڑے شانے، بازوؤں پر ابھری ہوئی تڑپتی مچھلیاں، گردن کی رگیں جو جیسے ہر سانس کے ساتھ پھرتی ہوں، اور لمبے قد کے ساتھ پروقار سا سراپا مناہل کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ وہ پہلی بار اتنے قریب سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ سہیلیوں کی شرارتیں پھر سے ذہن میں گونجیں، فوجی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہو، خیر منانا، اور واقعی لمحہ بھر کو مناہل کو لگا جیسے فوجی شوہر کی بیوی بننا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ذوالفقار آہستہ آہستہ چلتا ہوا مناہل کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بھاری اور گمبھیر لہجے میں بولا، آپ نے ابھی تک چینج نہیں کیا، اتنا بھاری ڈریس اور زیور تھک نہیں گئیں؟ کوئی آرام دہ لباس پہن لیں۔ اس کی بھاری آواز پر مناہل نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے بیٹھے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا۔ تیکھے نقوش، گہری آنکھوں کی سنجیدگی اور لبوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے اسے پل بھر کو مبہوت کر دیا۔ ذوالفقار نے میز پر رکھی چھوٹی سی مخملی ڈبیا اس کے سامنے سرکائی۔ منہ دکھائی کا تحفہ ہے، کیا میں خود پہنا دوں؟ اس نے ایک نرم رومانی انداز میں پوچھا۔ مناہل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی خاموش اجازت پر ذوالفقار ذرا سا اور قریب ہوا۔ اس نے نرمی سے مناہل کے دوپٹے کو کندھے سے ہٹایا اور جب چین پہنانے کے لیے جھکا تو اس کے سانسوں کی گرمی مناہل کی سانسوں سے ٹکرا گئی۔ کمرے کی خاموشی میں بس دھڑکنوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ مناہل نے خوفزدہ ہو کر اپنی سانس روک لی۔ اس کی اس حرکت پر ذوالفقار ایک پل کو ششدر سا رہ گیا، پھر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اپنی انگلی نرمی سے اس کی گردن کے قریب پھیرتے ہوئے گہری آواز میں بولا، سانس لیجیے مسز ذوالفقار، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کو سانس دلوانے کے لیے اپنی ہی سانسوں کا سہارا لینا پڑے۔ اس کے شرارتی مگر بھاری انداز پر مناہل کا دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر ذرا سا پیچھے ہوئی مگر ذوالفقار اور قریب آیا۔
اس کے چہرے پر جھکتا وجود، اس کی سانسوں کی گرمی اور بازوؤں کی سختی، سب کچھ مناہل کے اندر جیسے ہلچل مچا رہا تھا۔ پورا وجود دل بن کر بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ذوالفقار کی بے باکیوں پر گھبرا کر مناہل بے ساختہ بول پڑی، میں ڈریس چینج کر لوں؟ بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ یہ ایک بودھا سا بہانہ تھا، مگر ذوالفقار کا گہرا قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ اس نے سامنے چلتی اے سی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا، اتنے ٹھنڈے کمرے میں بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو؟ اس کے زمانی لہجے نے مناہل کے وجود کو اور زیادہ لرزا دیا۔ وہ اپنی ہی حرکت پر شرمندہ ہوئی اور دھیرے سے بولی، میرا مطلب ہے یہ جوڑا بہت بھاری ہے نا، اسی لیے۔ ذوالفقار نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی، ٹھیک ہے آپ شاور لے لیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل کو جیسے سانس لینے کا موقع ملا، وہ تیر کی طرح اٹھ کر واش روم کی طرف دوڑ گئی، مگر جلدی میں لباس لینا بھول گئی۔ شاور کے نیچے کھڑی وہ لمبے عرصے تک اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی مرد کے روبرو تھی، اور وہ بھی اس کا اپنا محرم۔ اچانک اسے یاد آیا کہ لباس تو لیا ہی نہیں۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھولا، ہاتھ باہر نکالا اور دھیرے سے کہا، پلیز کپڑے دے دیں۔ ذوالفقار نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ میں کپڑے پکڑائے، لیکن جب مناہل نے کپڑوں پر نظر ڈالی تو قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ شرم کے مارے اس کی نظریں سامنے لگے آئینے پر بھی نہیں اٹھ سکیں، کیونکہ وہ عام کپڑے نہیں تھے، بلکہ ایک نہایت نفیس اور بے انتہا خوبصورت نائٹی تھی، جو اس کے جسم پر جیسے ذوالفقار کی آنکھوں کا خواب بننے جا رہی تھی۔ کوئی اور آپشن نہ تھا، اسی لیے مناہل نے وہ نائٹی پہن لی، مگر جیسے ہی شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اپنے آپ کو بازوؤں میں لپیٹے نظریں جھکائے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ گیلی زلفیں اس کے سینے پر بکھری ہوئی تھیں اور موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کے وجود کو اور دلکش بنا رہے تھے۔ ذوالفقار جو بیڈ پر نیم دراز تھا، اسے دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے ٹک سی گئیں، جیسے الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں۔ پھر اس نے نرم لہجے میں اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مناہل شرم سے نظریں جھکائے دھیرے سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی، لیکن ذوالفقار نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پل بھر میں اس کے سرہانے کے تکیے پر نیم لیٹی ہوئی تھی۔ ذوالفقار اس کے بالکل قریب تھا اور اس کی نظریں ٹک کر مناہل کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ لمحہ بھر بعد اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ مناہل کے پیٹ پر رکھا۔ ایک انجان سی لہر مناہل کے وجود میں دوڑ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے پورے کمرے میں سنائی دے رہی ہو۔ ذوالفقار کے لمس پر مناہل نے گھبرا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ذوالفقار کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ دھیرے سے جھکتے ہوئے مسکرا کر بولا، سانسیں روکنا، نظر بچانا، یہ سب کیا ہے؟ یاد رکھیے میں ایک فوجی ہوں اور مجھے بغاوت بالکل نہیں پسند۔ اس کے لہجے میں شرارت بھی تھی اور ایک عجیب سا رعب بھی۔ مناہل کے رخسار سرخ ہو گئے، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے بس اپنی پلکوں کے سائے میں چھپنے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ ذوالفقار مزید قریب ہوتا گیا۔ مناہل ہر طرح کے زیور سے خود کو آزاد کروا چکی تھی، بس گردن میں وہ نازک سی چین باقی تھی جو منہ دکھائی میں ذوالفقار نے پہنائی تھی۔ شاید یہی زیور اب ذوالفقار کو مزید قربت بخش رہا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا، انگلیوں سے اس چین کو لپیٹ کر ہلکا سا جھٹک دیا۔ مناہل نے چونک کر فوراً آنکھیں کھول لیں۔ یہی تو ذوالفقار چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانکنا، اس کی نظریں اپنے اندر قید کر لینا۔ وہ نظریں ملیں تو ذوالفقار کے لبوں پر ایک خاموش مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی لمحے اس نے مناہل کے لبوں کو اپنی محبت کا پہلا جام بخش دیا۔
مناہل کی سانسیں الجھ گئیں، اس کی انگلیاں ذوالفقار کی گرفت میں قید تھیں اور وہ دھیرے دھیرے اسے کسی اور ہی جہان میں لے جا رہا تھا۔ لیکن عین اسی لمحے خاموش کمرے میں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ذوالفقار نے بادل ناخواستہ لبوں کو الگ کیا، فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کمانڈر کی بھاری آواز گونجی، کیپٹن ذوالفقار، فوراً بارڈر پر رپورٹ کریں، صورتحال نازک ہے۔ لمحہ بھر کو ذوالفقار کے وجود میں سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے ایک نظر مناہل کے چہرے پر ڈالی، جو ابھی تک اپنے لبوں کو انگلیوں سے چھو کر دھڑکتی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذوالفقار نے آہستگی سے آنکھیں بند کیں، جیسے اپنے دل کی خواہش کو قید کر رہا ہو۔ پھر وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یس سر، میں نکل رہا ہوں۔ ذوالفقار کے اس جملے پر مناہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے ایک پل کو مناہل کے حسین وجود پر نظریں ٹکائیں، پھر اس کے چہرے کی طرف جھک کر آہستہ سے بولا، آئی ایم ریئلی سوری مناہل، لیکن بارڈر پر حالات کشیدہ ہیں، میری چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، مجھے فوراً نکلنا ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر مناہل کی سانسیں بوجھل ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا، جیسے اپنے آنسو روکنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ ذوالفقار نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ مناہل، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، تم اب ایک فوجی کی بیوی ہو، اور ایک فوجی کی بیوی کو ان لمحوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اور قریب ہوا اور دھیرے سے اس کے ماتھے کو چوم کر اپنی محبت ثبت کر گیا۔ ذوالفقار کے الفاظ سن کر مناہل کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ جیسے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ذوالفقار نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کے بیچ لیا اور دھیرے سے سرگوشی کی، تمہیں پتہ ہے مناہل، تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل بنا رہی ہے۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ میں بنا اپنی پہچان چھوڑے چلا جاؤں؟ مناہل نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تمہاری طرف سے اجازت ہے یا اپنا حق میں خود لے لوں؟ یہ کہتے ہی وہ اور قریب آیا۔ مناہل کی سانسیں اٹک گئیں، اس کے لب کپ کپائے، مگر جواب نہ بن سکا۔ اسی پل ذوالفقار نے اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس رکھ دیا۔ ذوالفقار نے مناہل کی نازک انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر تکیے پر دبا دیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا رعب بھی تھا اور نرمی بھی۔ مناہل کے لب کپ کپا رہے تھے، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ ذوالفقار نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لمس کی مہر چھوڑ دی۔ مناہل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی گئیں، اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں بے قابو۔ اب سانس روکنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، اور پھر اس کے ہونٹوں کو اپنے لمس سے نم کر گیا۔ مناہل کا وجود جیسے پگھلنے لگا، وہ پوری طرح سے اس کے احساس میں قید ہو چکی تھی۔ ذوالفقار نے اپنے لمس کی شدت بڑھا دی، دھیرے دھیرے اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے اس کے وجود پر اپنی محبت کی حاکمیت قائم کر دی۔ وہ لمحہ ایک نئے جہان کی دہلیز تھا، جہاں بس وہ دونوں تھے اور ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی گہرائیاں۔ ذوالفقار نے مناہل کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ جب کہ آخری بار اس کے لبوں کو چھوا تو وہ خاموشی سی اس کے پہلوں میں سمٹی رہی، وقت جیسے تھم گیا ہو، مگر گھڑی کی سوئیاں کسی کے قابو میں کب آتی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا، شاور لیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، نمی سے بھیگے بال، چوڑے شانے، اور پھر وہ وردی۔ جیسے ہی اس نے فوجی وردی کو اپنے بدن پر سجایا تو اس کے وجود سے ایک عجیب سا رعب ٹپکنے لگا۔ دوسری طرف مناہل بھی فریش ہو کر کمرے میں آئی، وہ ابھی بھی پچھلے لمحوں کی شدت میں گم تھی۔ ذوالفقار نے اسے دیکھا، دھیرے سے آگے بڑھا اور اسے اپنے مزید مضبوط بازو میں بھر لیا۔ اس کا لمس جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ لمحہ میری یادگار ہے، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، خیال رکھنا مناہل، تم اب ایک فوجی کی بیوی ہو اور فوجی بیویوں کو مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ اس نے دھیرے سے اس کے ماتھے کو چوما اور اپنی خوشبو اس کی سانسوں میں قید
کر دی۔ رات کے ٹھیک 4 بجے وہ وردی پہنے، بیگ سنبھالے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پلٹ کر دیکھا تو مناہل کی آنکھوں میں سمندر اتر آیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے مسکرا گیا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ میرا انتظار کرنا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرہ تنہائی میں ڈوب گیا۔ مناہل چپ چاپ بیڈ کے کونے پر بیٹھی رہی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرے ذوالفقار کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ وہ ساری رات یوں ہی جاگتی رہی، کبھی آنسوؤں میں اس کا چہرہ دیکھتی، کبھی اس کے لمس کو محسوس کرتی اور دل ہی دل میں اگلی ملاقات کے خواب بنتی۔ اگلی صبح کمرے کے دروازے پر ہلکی دستکت ہوئی۔ مناہل نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی نند کھڑی تھی۔ مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی بھائی کو اٹھائیں اور آپ بھی ناشتے کے لیے آ جائیں۔ مناہل ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی، پھر دھیرے سے بولی، بھائی تو صبح 4 بجے ہی بارڈر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ یہ سنتے ہی نند کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ ڈرتی ہوئی نیچے گئی، پورے گھر کو خبر دی اور سب حیران رہ گئے۔ اتنی بڑی بات اور کسی کو جگایا بھی نہ گیا۔ سب کی حیرت کی لہر کے بیچ ذوالفقار کی ماں آ گئی۔ مناہل کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا فوج کی زندگی یہی ہوتی ہے، میرے شوہر یعنی تمہارے سسر بھی ایسے ہی جایا کرتے تھے۔ ذوالفقار کی پیدائش کے وقت بھی وہ میرے پاس نہیں تھے اور وطن کی خاطر شہید ہو گئے۔ مناہل کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر ساس نے اسے گلے لگا کر حوصلہ دیا، تم مضبوط رہنا، اب تم ایک فوجی کی بیوی ہو۔ دن گزرا، مناہل گھر کے باقی لوگوں کے ساتھ رہ کر سب کے بیچ مسکراتی رہی، مگر دل ہر پل ذوالفقار کے خیالوں میں کھویا رہا۔ شام کے وقت جب سب سونے لگے تو وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھ گئی، خاموشی سے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے ذوالفقار کو اپنی امان میں رکھنا۔ رات کے آدھے حصے میں فون کی ہلکی سی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ ہاتھ کانپتے ہوئے فون اٹھایا تو اس کا نمبر دیکھ کر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ہیلو! دوسری طرف ذوالفقار کی تھکی مگر مانوس آواز آئی، مناہل میں خیریت سے بارڈر پہنچ گیا ہوں، بس تم دعا کرو، حالات کچھ کشیدہ ہیں۔ فائرنگ چل رہی تھی، میری پوسٹنگ آ گئی ہے، جیسے حالات ٹھیک ہوں گے میں آ جاؤں گا۔ مناہل کی سانسیں پھول گئیں، دل بوجھل سا ہوا، پس منظر میں گولیوں کی تھرتھراہٹ سن کر وہ لرز گئی، آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ خاموشی سے فون پکڑے رہ گئی۔ ذوالفقار خود ہی بات کرتا رہا اور پھر 5 منٹ بعد ہی اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور ساتھ ہی مناہل کی سانسیں بھی بند ہونے لگیں۔ وہ جائے نماز بچھا کر اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگنے کے لیے خدا کے آگے پیش ہو چکی تھی۔ مہینے کا وقت سست رفتاری سے گزرا، کبھی کبھار ذوالفقار فون کرتا، اپنی تھکی مگر مانوس آواز میں مناہل کی خیریت پوچھتا۔ ہر کال مناہل کے لیے زندگی کا سب کچھ بن جاتی، ہر لمحے کی دھڑکنوں کو چھو جاتا۔ دن خاموشی میں اور راتیں تنہائی میں گزرتیں، دل ہر وقت بے قراری اور فکر میں رہتا۔ مہینے کے آخر میں مناہل کی طبیعت اچانک گر گئی، چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے فوراً اسے سسرال والوں کے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ خوشی اور خوف کا امتزاج اس کے دل میں بکھر گیا، خوشی کہ ایک نیا وجود پروان چڑھ رہا ہے اور خوف کہ ذوالفقار ابھی دور ہے۔ ہسپتال سے واپس آ کر وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں ذوالفقار کی تصویر تھامی، آنکھیں نم اور دل بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ ہر سانس اس کی محبت اور یاد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک کسی نے آہستہ سے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ مناہل فوراً ذوالفقار کی خوشبو محسوس کر گئی، اس کے ہاتھوں کا لمس پہچان لیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں، جسم میں لرزش دوڑ گئی۔ ذوالفقار نے اسے اپنے سینے میں سمیٹ لیا، مناہل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دل کی ہر دھڑکن، ہر سانس، ہر آنسو اس کے اندر ذوالفقار کی محبت اور حفاظت کی شدت بھرتا گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے میں سما گئی، ذوالفقار کی آنکھوں میں شدت، محبت اور فخر جھلک رہا
تھا اور مناہل کے دل کی ہر دھڑکن اس کی محبت میں غرق ہو گئی۔ مناہل کی آنکھیں نم تھیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، پھر سر اٹھا کر دھیرے سے بولی، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ذوالفقار نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور گہری طاقتور آواز میں کہا، میں فوجی ہوں، جانا تو پڑے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیٹھا اور اپنے سینے میں سمایا۔ مناہل کا جسم اس کے سینے کے لمس سے کانپ رہا تھا۔ ذوالفقار نے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو سانس لینا محال ہوا۔ وہ اسے تھوڑا سا قریب کھینچ کر بولا، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ اس خبر نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، بس اب تم ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دو جو تمہارے جیسی ہو۔ مناہل شرما گئی، دل کی دھڑکن تیز اور جسم لرز اٹھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے میں سمٹ گئی، لبوں کا لمس، آنکھوں کا نشہ اور دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں۔ ذوالفقار نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے جکڑے رکھا۔ میں صرف 15 دن کے لیے آیا ہوں اور یہ 15 دن تمہارے لیے ہر لمحہ اتنی محبت، شدت اور جذبات بھر دوں گا کہ تم کبھی بھول نہ سکو۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے لمس میں پاگل کر گیا۔ مناہل بھی ہر لمحے اس کے لمس میں کھو گئی، ہر سانس، ہر ہلکی حرکت، ہر نگاہ صرف ذوالفقار کے لیے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ 15 دن ایک خواب کی طرح گزریں گے۔ مناہل کی پریگنینسی کی خبر نے سارے ہی گھر میں خوشی بھر دی تھی۔ ذوالفقار مناہل کے علاوہ اس گھر میں ذوالفقار کی ماں، اس کی بہن اور بھائی بھی موجود تھے۔ دونوں بہن بھائی ذوالفقار سے 1 سال چھوٹے تھے۔ 6 مہینے بعد بہن کی شادی بھی طے ہو چکی تھی اور اس کے بعد دیور کی شادی ہونی تھی، اسی لیے یہ گھر میں آنے والا پہلا بچہ تھا اور سارے ہی گھر میں خوشی کی وجہ بن چکا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ذوالفقار کی بہن سمن نے پرجوش انداز میں اعلان کر دیا کہ بیبی کا نام تو میں ہی رکھوں گی۔ وہیں مرتضیٰ نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، میں تو اسے رائڈر بناؤں گا۔ اس کی بات پر ذوالفقار نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں رائڈنگ کے لیے، اور تم میرے ہی بچوں کو رائڈنگ سکھاؤ گے؟ خبردار، جو ایسی کوئی حرکت کی تو مصنوعی خفگی سے کہتے ذوالفقار نے مرتضیٰ کو کان پکڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رائڈر نہیں بناؤں گا، لیکن بائیک چلانا تو سکھاؤں گا۔ آج کل تو لڑکیاں بھی بائیک چلاتی ہیں۔ میں تو بھابھی سے بھی کہہ رہا ہوں اتنے دنوں سے کہ بائیک چلانا سیکھ لیں، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں بس دیوداس بنی پھرتی ہیں۔ مرتضیٰ نے لگے ہاتھوں مناہل کو بھی چھیڑا تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر نظریں چرا گئی تھی۔ اسے کافی دنوں سے مرتضیٰ بار بار پیشکش کر رہا تھا کہ میرے ساتھ باہر چلیں، بائیک چلانا سیکھ لیں، شاپنگ کرنے چلیں، گھومنے چلیں، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ اس کا تو رواں رواں اپنے شوہر کی زندگی کی دعا کرتا رہتا تھا، بس اسی میں ہی اس نے مہینہ گزارا تھا۔ مناہل، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے پاس سمن ہے، مرتضیٰ ہے، تم ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جا سکتی ہو، ہر وقت خود کو گھر میں بند رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی بھی میرے واپس جانے کے بعد کیا تم خود کو کمرے میں ہی بند رکھو گی؟ یہ تو بیبی کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مرتضیٰ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے بعد اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، انہیں باہر لے کر جانا، گھمانا پھرانا، اور جس بھی چیز کی ضرورت ہو فوراً ہی انہیں لا کر دے دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے میری بیوی کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہو۔ مرتضیٰ نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ ناشتے کے بعد مرتضیٰ اور سمن یونیورسٹی چلے گئے تھے۔ وہ دونوں جڑواں تھے اور دونوں کا ہی فائنل سیمسٹر چل رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ذوالفقار نے فوراً ہی آگے کا پلان بنا لیا تھا۔ آج ہم باہر چلتے ہیں، گھومیں گے پھریں گے، شاپنگ کریں گے اور ساتھ ہی ڈنر بھی۔ مناہل کا ہاتھ تھام کر اسے سارے
دن کا پلان بتاتے ہوئے وہ بے انتہا خوش تھا اور مناہل بس اس کے چہرے کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ باپ بننے کی خبر نے اس کے اندر ایک نئی تازگی بھر دی تھی۔ اسی دن وہ دونوں ایک ساتھ آؤٹنگ پر گئے، شہر کی روشنیوں میں گم ہو گئے، ایک دوسرے کی موجودگی میں ہر لمحہ قیمتی لگ رہا تھا۔ ڈنر کے دوران ہر نظر، ہر لمس محبت کی شدت سے بھرا ہوا تھا۔ ذوالفقار کے ہاتھ مناہل کے ہاتھ میں تھے، ہر سانس، ہر خوشی اور ہر نظر ایک دوسرے کے دل میں بس رہی تھی۔ آؤٹنگ کے بعد وہ بیبی کے لیے شاپنگ پر گئے۔ ذوالفقار نے اپنی پسند سے بیبی کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز خریدی تھی اور پھر ایسے ہی 15 دن گزر گئے۔ ہر دن، ہر رات اور ہر لمحہ محبت، شدت اور رومانس سے لبریز تھا۔ ذوالفقار نے مناہل کے لیے ہر پل کو یادگار بنایا، ہر چھوٹی بات، ہر ہنسی اور ہر چھوئی ہوئی نگاہ میں محبت چھپی ہوئی تھی۔ جب 15 دن مکمل ہوئے اور ذوالفقار کو واپس جانے کا وقت آیا تو مناہل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ ذوالفقار نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں تمہارے اور بیبی کے لیے واپس آؤں گا، پیدائش سے پہلے، یہ وعدہ ہے۔ بس تم زیادہ ہیروئن بن کر رونا دھونا نہ ڈالنا، تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو نہیں چاہیے۔ تمہارے رونے سے صحت صرف تمہیں اور مجھے ہی نہیں بلکہ اب ہمارے بیبی کو بھی تکلیف ہوگی۔ مناہل نے آنکھوں میں آنسو چھپائے، شرما کر سر ہلایا۔ ایک آخری الوداعی نظر اس پر ڈالتے ذوالفقار واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دن گزرتے گئے۔ مناہل کی طبیعت کبھی ہلکی سی اونچی، کبھی نیچی رہتی، مگر اس کے دل اور دماغ میں ذوالفقار کی محبت ہمیشہ موجود تھی۔ اس کی یاد ہر پل اس کے ساتھ تھی۔ ذوالفقار کے بھائی بہن سمن اور مرتضیٰ اس کا بے انتہا خیال رکھتے تھے، ہر لمحہ اس کی توجہ بٹا کر اسے تنہائی سے بچاتے۔ اکثر رات کو ذوالفقار کا فون آ جاتا، اپنی مانوس مگر تھکی ہوئی آواز میں اس کی خیریت پوچھتا۔ ہر کال مناہل کے دل کو سکون دے جاتی۔ یوں 6 مہینے گزرتے گئے، ہر دن ایک دوسرے کی یاد میں، ہر رات بے قراری میں، دل کی دھڑکنیں بس ایک ہی سوچ میں بندھی رہیں۔ پھر اچانک خبر آئی کہ ذوالفقار اپنی چھٹیوں پر آنے والا ہے۔ سمن کی شادی قریب آ گئی تھی اور وہ اسی سلسلے میں آ رہا تھا تاکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو رخصت کر سکے۔ یہ سن کر گھر کے ہر کونے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب لوگ بے حد خوش تھے۔ مناہل کی تو ہر نظر گھڑی کی طرف تھی، ہر سانس اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ شام آئی جس شام ذوالفقار نے گھر آنا تھا، اچانک خبر آئی کہ وہ بارڈر پر شہید ہو گیا ہے۔ مناہل کے دل میں جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ ذوالفقار کے انتظار میں لاؤنج میں ہی موجود تھی کہ جب ہی فون بجا تھا۔ مناہل نے جیسے ہی فون اٹھایا، GHQ سے آنے والی اس خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے آپ سے بے قابو ہو کر اسی جگہ چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ مرتضیٰ نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ کر آیا، اپنے بازو میں سمیٹا اور صوفے پہ لٹا دیا۔ مرتضیٰ کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ کس کا فون تھا یا کیا بات ہوئی۔ اس نے گرے ہوئے ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا لیکن دوسری طرف کوئی نہیں تھا۔ اس نے ماں اور بہن کو آواز دی، سب دوڑ کر آئے، مل کر مناہل کو ہوش دلانے کی کوشش کی اور جیسے ہی ہوش آیا مناہل چیخنے چلانے لگی، دل کا ہر درد اور آنکھوں کے آنسو باہر نکل آئے۔ مرتضیٰ نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، وہ لرزتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مناہل کو تھامے رہا۔ سمن نے آہستگی سے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر مناہل کی چیخیں اور رونا پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ بھابھی پلیز بتائیں ہوا کیا ہے؟ آپ کے گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ مرتضیٰ نے بے چین ہو کر پوچھا تھا۔ دراصل مناہل کی والدہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے مرتضیٰ کو پہلا خیال اس کی ماں کا ہی آیا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ذوالفقار کے حوالے سے کوئی خبر ہوگی۔ مناہل نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے شوہر ذوالفقار کی شہادت کی خبر سب کے سامنے سنائی۔ ہر لفظ اس کے دل کے کچلے جذبات کی گواہی دے رہا تھا۔ گھر میں موجود سب لوگ بس سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو واپسی کے لیے نکل گیا تھا نا؟
جی مما، وہ واپس آ رہے تھے، لیکن ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے گاڑی میں موجود سبھی لوگ شہید ہو گئے۔ نہ جانے کس طرح اس نے پوری خبر اپنے سسرال والوں کو سنائی تھی اور ایک بار پھر اپنے بال نوچتے ہوئے رونے لگی تھی۔ نہ سمن کو ہوش آ رہا تھا، نہ ماما کو، بس ایک مرتضیٰ تھا جو مٹی کی مورت بنا ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ بھابھی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تو کبھی ماں کو، اور پھر نہ جانے کیسے اس نے مناہل کے گھر والوں کو خبر کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ پہنچ چکے تھے، ہر آنکھ نم اور ہر دل بوجھل۔ مناہل کے رونے اور چیخنے کی صدا ہر کونے میں گونج رہی تھی، اسے کسی پل قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ شام سے رات ایسے ہی ہو گئی تھی اور وہ بار بار سب سے پوچھ رہی تھی کہ ذوالفقار نہیں آئے؟ ابھی تک وعدہ کیا تھا شام تک آ جائیں گے، کیوں نہیں آئے؟ مرتضیٰ دیکھو دروازے پر، تمہارا بھائی آنے والا ہے۔ ذوالفقار کی شہادت کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور مناہل ابھی تک بالکل نہیں سنبھلی تھی۔ ہر لمحہ اس کے لیے ایک بوجھ اور درد تھا۔ ایک دن اچانک اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ فوراً اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر کہا بیبی پری میچور ہے، ہمیں فوراً آپریشن ڈیلیوری کروانی ہوگی۔ مرتضیٰ نے جلدی سے ضروری سگنیچرز فراہم کی اور مناہل کو آپریشن تھیٹر میں لے گیا۔ چند لمحوں کی محنت کے بعد بیٹی نے دنیا میں قدم رکھا۔ چھوٹی، نازک اور کمزور، ہر سانس کے لیے خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت تھی، مگر مناہل نے بچے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بس ہر لمحہ روتی رہی، ہر آنکھ نم اور ہر سانس درد سے بھرا ہوا تھا۔ آخر کار کچھ دنوں بعد وہ ہسپتال سے چھٹی ہوئی تھی اور گھر واپس آ گئی تھی۔ مرتضیٰ اور سمن نے بچی کا پورا خیال رکھا، ہر لمحہ اس کی حفاظت میں مصروف رہے۔ پھر سومن کی شادی کا دن آ گیا۔ اس کے سسرال والے سادگی سے رخصتی چاہتے تھے کیونکہ ذوالفقار کی ماں بھی بہت بیمار تھی، اس لیے شادی انتہائی سادہ اور خاموشی سے کی گئی۔ بیٹی اور گھر کی ذمہ داری دیکھنے کے لیے صرف مرتضیٰ باقی رہا۔ اس نے دل تھام کر مناہل اور بچی کا خیال رکھا، جبکہ مناہل ابھی بھی اپنے جذبات اور ذوالفقار کی یاد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک رات سمن کی شادی کے بعد گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ اپنی ٹینشنز دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر دوستوں میں گیا تھا۔ جب وہ دوستوں سے فارغ ہو کر گھر واپس آیا تو اسے مناہل کے کمرے سے امید کی رونے کی آواز سنائی دی۔ دل میں بے چینی لے کر وہ کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی ہمت جمع کر کے اس نے خود دروازے کو دھکا دیا۔ کمرے کے اندر کے منظر نے اس کا ہوش ہی اڑا دیا تھا۔ امید ایک طرف پڑی رو رہی تھی اور مناہل وہ بیڈ کے اوپر کھڑی تھی۔ دوپٹے کا پھندا بنا کر اس نے پنکھے پر ڈالا ہوا تھا اور کسی بھی وقت اس پھندے سے جھولنے والی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی مرتضیٰ کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ تیزی سے دوڑ کر اس نے مناہل کے پیروں کو تھاما تھا اور اسے جھولنے سے بچایا تھا۔ مناہل نے مرتضیٰ کے ساتھ بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا، وہ کسی بھی صورت نیچے اترنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مرتضیٰ باڈی بلڈر تھا، اسی لیے اس نے بڑی آسانی سے اسے قابو میں کر کے نیچے اتارا تھا اور ساتھ ہی ایک زوردار تماچا مناہل کے منہ پر دے مارا تھا۔ کیا سمجھتی ہیں خود کو؟ چاہتی کیا ہیں آپ؟ جیتے جی ہم سب کو مار دینا چاہتی ہیں؟ بھائی تو چلے گئے ہیں، لیکن کم سے کم ہمارا ہی خیال کر لیں، اور اگر ہمارا خیال نہیں کر سکتی تو اس معصوم بچی کا ہی خیال کر لیں جو آپ کے آسرے پہ زندہ ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس کی زندگی کا کیا بنے گا؟ باپ تو چلے گئے، اگر ماں بھی نہ رہی تو امید بالکل بے سہارا ہو جائے گی۔ غصے سے کہتے مرتضیٰ نے اسے جھنجھوڑا تھا، لیکن بنا کوئی جواب دیے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بالکل چپ گم سم ہو کر بیٹھ گئی تھی، جیسے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو اور نہ کچھ سمجھ آ رہا ہو۔ مرتضیٰ کا دل درد سے بھر گیا۔ اس نے فوراً بچی کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اسے سینے سے لگایا اور فیڈر بنا کر اس کے منہ سے لگایا۔ امید نے جیسے ہی فیڈر پیا، اس کی ننھی آنکھیں سست رفتاری سے بند ہو گئیں اور وہ سو گئی۔
نہ جانے وہ کتنی دیر سے رو رہی تھی۔ اس کو سہلا کر جھولے میں لٹا کر مرتضیٰ نے مناہل کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو اور اداسی نے اس کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ مرتضیٰ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ آپ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ بھابھی بھائی کو گزرے ہوئے مہینہ ہو چکا ہے، آپ تو سنبھل جائیں، ہمارے لیے نہ صحیح امید کے لیے خود کو سنبھالیں۔ اگر آج ذوالفقار بھائی ہوتے اور امید کو اس طرح روتے دیکھتے تو آپ سے کتنے خفا ہوتے، کتنا انتظار تھا انہیں امید کی پیدائش کا۔ آپ کی اس حالت کی وجہ سے امید کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چلے گئے ہیں بھائی، یقین کر لیجئے اس بات پر، نہیں ہیں اب وہ ہمارے ساتھ، اور اب آپ ہی امید کی ماں ہیں اور شاید باپ بھی۔ اسے سنبھالتے سنبھالتے مرتضیٰ خود بھی رو پڑا تھا۔ مناہل اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی، اس کی آنکھیں اور بھی نم ہو گئیں۔ وہ بس مرتضیٰ کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روتی رہی۔ تمہارے بھائی نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیے تھے، اس نے کوئی وعدہ وفا نہ کیا، ساری ذمہ داریاں میرے سر پہ ڈال دیں اور خود خاموشی سے چلا گیا۔ میں کیسے اکیلے اس بچی کو پال سکتی ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ مناہل نے بے تحاشا اپنے چہرے پر تھپڑ برساتی رہی، ہر تھپڑ میں اپنے غم اور مایوسی کا اظہار تھا۔ مرتضیٰ نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھوں کو سختی سے جکڑا اور زور سے کہا، خبردار، جو آپ نے ایسی بات کی تو کیا چاہتی ہیں؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے آپ کی اس حالت سے۔ سمن اپنے گھر چلی گئی ہے، ماما بستر پر پڑی ہیں، اور مجھ پر کیا بیت رہی ہے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی میری حالت؟ مرتضیٰ بھی خود اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی کے اس لمحے میں رونے لگا، اور اسی پل مناہل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہے۔ مرتضیٰ کی حالت کو دیکھتے ہوئے مناہل نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب وہ اس طرح بے بس اور روتی نہیں رہے گی۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سوچا کہ اب امید کے لیے، اس کے گھر کے لیے اسے ہر حال میں طاقتور رہنا ہوگا۔ مرتضیٰ ساری رات امید کے پاس ہی بیٹھا رہا، بچی کی ننھی سانسوں اور چہرے کی نرمی کو دیکھتا رہا۔ اگلے دن مناہل کی حالت کچھ نارمل ہو گئی تھی، آنکھوں میں تھوڑی روشنی لوٹ آئی تھی، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اب وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے۔ شاید مرتضیٰ کے آگے دل ہلکا کرنے سے اس کے غم میں کچھ کمی آئی تھی۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے اس طرح ٹوٹ کر بکھری تھی، اور اس کا درد کم ہونے لگا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ مناہل کے گھر والے اسے لینے آئے تھے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس گھر کو میری ضرورت ہے۔ وہ ضد پر اڑی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ ذوالفقار کی ماں کی حالت بہت خراب ہے، اور اس وقت اگر وہ بھی چلے گئی تو یہ گھر بالکل ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ کچھ دن بعد اچانک امید کی طبیعت بگڑنے لگی، اس کی سانسیں تیز ہو جاتیں، بار بار بخار چڑھتا اور اس کی کمزوری بڑھتی گئی۔ مناہل گھبرا گئی اور مرتضیٰ کے ساتھ فوراً ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، بچی پری میچور ہے، اس لیے ایسے مسائل آنا فطری ہے، ہمیں اسے مکمل نگہداشت میں رکھنا ہوگا، ہر وقت مانیٹرنگ چاہیے۔ یہ سنتے ہی مناہل کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ وارڈ کے باہر زمین پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ آنسوؤں کی دھار اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی، دل میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ رہی تھی کہ کہیں یہ ننھی سی جان بھی اس سے نہ چھن جائے۔ اسی لمحے مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے کانپتے وجود کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ بس اب اور نہیں رونا، اس نے آہستگی سے کہا۔ مناہل اس کے سینے سے لگ کر شدت سے روتی رہی، میں ذوالفقار کو کھو چکی ہوں، امید کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، اگر امید کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ اس کے آنسو مرتضیٰ کے کپڑوں کو بھگوتے رہے۔ مرتضیٰ کے سینے سے لگی وہ اپنا دکھ، اپنا ڈر سنا رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اس کا سہارا بنا کھڑا رہا۔ اسی لمحے پہلی بار مناہل کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اس دکھ میں اس کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ہے جو اس کے لیے لرزتے قدموں کو تھام رہا ہے، اور مرتضیٰ کے دل میں بھی پہلی بار یہ احساس جاگا کہ مناہل اور امید اب اس کی ذمہ داری ہیں، اور ان کے لیے اسے ہر حال میں ڈٹ کر کھڑے رہنا ہوگا۔
اپنے آپ پر قابو پاتے اس نے کچھ ہی دیر میں مناہل کو بھی سنبھال لیا تھا۔ آنے والا ایک ہفتہ بہت کٹھن تھا۔ ڈاکٹروں نے امید کو مستقل انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا تھا اور ایک ہفتے بعد جا کر امید کی حالت سنبھلی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اس کے لیے ہدایت کے ساتھ چھٹی دی تھی کہ امید کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ اس ایک ہفتے میں ذوالفقار کی والدہ پر بھی قیامت گزری تھی۔ بیٹے کو کھونے کے بعد صدمے سے ہی وہ بستر سے لگی تھیں اور اب پوتی کی حالت ایسی تھی۔ اسی لیے جب امید کو لے کر مناہل اور مرتضیٰ واپس گھر پہنچے تو ان کی جان میں جان آئی۔ دھیرے دھیرے زندگی صحیح ٹریک پر آنے لگی تھی، لیکن مناہل کے والدین بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ وہ کہیں باہر چکر لگا چکے تھے اور ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کو ایک شہید کے نام پر ساری زندگی بٹھا کر نہیں رکھنا چاہتے۔ وہ مناہل کا گھر بسانا چاہتے ہیں، دوبارہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں۔ ایک حد تک ان کا کہنا بھی جائز تھا، لیکن مناہل نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ امید کو اس گھر سے دور لے کر نہیں جائے گی اور نہ ہی وہ ذوالفقار کی ماں کو تنہا چھوڑے گی۔ اسی لیے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر پریشان تھا۔ مریم بیگم نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بیٹی چلی جاؤ اپنے والدین کے ساتھ، لیکن وہ نہ مانی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے سب خاموش ہو گئے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت تیزی سے گزرا اور ایک سال پورا ہونے کو آیا۔ امید کی صحت بھی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے اب مریم بیگم چاہتی تھیں کہ مرتضیٰ کی شادی ہو جائے۔ انہوں نے بہت پہلے سے ہی مرتضیٰ کے لیے ایک لڑکی پسند کر رکھی تھی، اسی لیے دونوں ساس بہو رشتہ لے کر وہاں چلی گئیں۔ وہ مریم بیگم کے پرانے جاننے والے تھے۔ لڑکی بہت ہی پیاری تھی، پڑھی لکھی تھی، اسی لیے وہ مرتضیٰ کا رشتہ ڈال کر خوشی خوشی واپس آ گئی۔ مریم بیگم کو امید تھی کہ جواب ہاں میں آئے گا، لیکن جب یہ بات مرتضیٰ کو پتہ چلی تو اس نے سارے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ شادی کرے گا تو مناہل سے، اور یہ وہ جملہ تھا جس نے مناہل کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مریم بیگم خود اپنی جگہ حیران تھیں۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ مرتضیٰ ایسی خواہش رکھے گا۔ مناہل نے اس کے منہ پر ایک تمانچہ دے مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، تم ایسی بات کیسے کر سکتے ہو؟ مناہل شرم سے اپنی ساس کے آگے سر بھی نہ اٹھا سکی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا میں ایسی بات؟ کیا غلط ہے اس وقت؟ کب تک آپ ذوالفقار بھائی کے نام پر بیٹھی رہیں گی؟ بھائی شہید ہو چکے ہیں، امی کو باپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ اس گھر میں اگر کوئی اور لڑکی آئے گی تو جلد ہی وہ آپ کو یہاں سے باہر کرنے کا سوچے گی، امید کی چچی بنے گی، ماں نہیں۔ اب آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ امید کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ہی اس کا باپ بنوں؟ مرتضیٰ نے اپنا نظریہ مناہل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ دمبا خود رہ گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ باہر سے آنے والی کوئی لڑکی اسے اس گھر سے بھی نکال سکتی تھی۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی اور مریم بیگم کو مرتضیٰ کی بات بالکل مناسب لگی تھی۔ پہلے یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی تھی، لیکن جب مرتضیٰ نے کھل کر بات کی تو وہ خود بھی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ کچھ غلط نہیں کہہ رہا مرتضیٰ، آج نہیں تو کل مننا ہی ہے تمہیں، اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچنا ہی ہوگا۔ امید کو بھی باپ کی ضرورت ہوگی، اگر ذوالفقار کی جگہ ہو تو صحیح لے لو، تو اس میں کیا برائی ہے؟ مریم بیگم نے جیسے ہی رضامندی دی تھی، مرتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب مناہل کے پاس انکار کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ ہر حال میں مناہل کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مناہل کا خیال رکھے گا اور وہ اس وعدے کو اپنی آخری سانس تک وفا کرنا چاہتا تھا۔ مگر مناہل کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ امید کو اٹھائے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور پھر جیسے اس نے اپنے لبوں پر خاموشی کے قفل لگا لیے تھے۔ آہستہ آہستہ دن سرک رہے تھے، لیکن نہ ہی اس نے ہاں کہا تھا اور نہ ہی مرتضیٰ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا، بلکہ امید کو بھی
مرتضیٰ کی گود میں نہ جانے دیا تھا۔ مرتضیٰ خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ وہ مناہل کو وقت دینا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، اس کی بہت اچھی جاب لگ گئی تھی۔ آرمی کی طرف سے ذوالفقار کی شہادت کے بعد مناہل کو بہت کچھ دیا گیا تھا۔ اس کے نام پر ایک پلاٹ بھی الاٹ ہوا تھا اور اسی لیے مناہل کو پیسوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر اس کی خاموشی نے گھر میں ایک سوگوار سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ذوالفقار کو گئے بس 2 ہی دن ہوئے ہیں۔ مرتضیٰ بھی انتظار میں تھا کہ مناہل کیا جواب دے گی، لیکن اس سے پہلے ہی جب وہ شام کو دفتر سے گھر لوٹا تو مناہل کی چیزوں کی آواز میں اس کا استقبال کیا گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو مناہل کی گود میں امید تھی، جو پوری طرح خون سے بھری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مرتضیٰ نے گھبرا کر امید کو اپنی گود میں سمیٹا تھا۔ سارا خون مرتضیٰ کی سفید شرٹ پر لگ گیا تھا۔ یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ میں کچن میں تھی اور یہ بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا یہ کب اٹھی اور مجھے ڈھونڈتے ہوئے سیڑھیوں تک آ گئی۔ مناہل کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال مریم بیگم کا بھی تھا۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، اب جلدی آ جائیں۔ وہ امید کو اس کی گود میں تھماتے خود گاڑی نکالنے کے لیے دوڑ پڑا تھا۔ مناہل بھی امید کو گود میں لیے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھی۔ امید کے سر پر گہرے زخم آئے تھے۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد اس کے سر پر 5 سٹچز لگائے تھے اور ساتھ ہی دوائیں لکھ کر پکڑا دی تھیں۔ امید کا رونا تھوڑا کم ہو گیا تھا، لیکن مناہل کی سسکیاں گاڑی میں پوری طرح گونج رہی تھیں۔ اور کب تک روئیں گی آپ؟ خود کو مضبوط کیوں نہیں کر لیتی؟ اس طرح بیٹی کو پالیں گی، ہر چھوٹی بات پر آنسو بہا کر؟ اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچتا تو آپ تو شاید اسے گود میں لے کر یوں ہی آنسو بہانے میں وقت ضائع کر دیتی۔ بتائیں کتنی دیر ہو گئی تھی اسے سیڑھیوں سے گرے ہوئے اور آپ اسے گود میں لیے رونے میں مصروف تھیں۔ آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ آپ اس کو فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلنا چاہیے؟ اگر یہ نہیں کر سکتی تھیں تو کم سے کم مجھے ہی فون کرتی میں، اور ساتھ میں ماما، وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ حد ہے ویسے۔ گھر میں موجود دونوں عورتیں عقل مند عورتیں، دونوں نے صحیح وقت پر دماغ نہیں لگایا۔ ایک لمحے کی دیری سے بھی کچھ بھی برا ہو سکتا تھا، کچھ بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ دونوں نے تو صرف رونے میں ہی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ مرتضیٰ کا غصہ آسمان پر تھا۔ اس نے ساتھ ہی ماں کو بھی رگڑ دیا تھا۔ وہ امید کو گود میں لیے ایسے رو رہی تھیں جیسے آپ کے رونے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ مناہل آنسو پوچھتے سے دیکھ رہی تھی، جو بے انتہا پریشان بھی لگ رہا تھا۔ بیٹی بھی میری ہے اور ڈانٹ بھی مجھے رہے ہو، وہ ایک دم سے ہی بولی تھی۔ کس نے کہا آپ سے کہ آپ کی بیٹی ہے؟ میری بھی بیٹی ہے، میرے بھائی کا خون ہے، میری زندگی ہے۔ اس لیے گزرے 1 سال میں ہر رات میں نے اسے اپنی گود میں لیا ہے۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ وہ میرے پاس ہوتی ہے۔ اس کے سونے کے بعد میں اسے آپ کے کمرے میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے مجھے بھلے ہی ذوالفقار بھائی کی جگہ نہ دی ہو، لیکن امید کی زندگی میں ذوالفقار بھائی کی جگہ بہت پہلے ہی بنا چکا ہوں۔ سختی سے کہتے اس نے گاڑی گھر کے پورچ میں روکی تھی اور گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مناہل بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ واقعی ہی سچ تھا۔ اس نے واقعی ہی امید کی زندگی میں ذوالفقار کا کردار نبھایا۔ امید مرتضیٰ سے پوری طرح اٹیچ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ سوتی بھی اس کے پاس تھی۔ مناہل گاڑی سے اتری تھی، اس کے کانوں میں ماسی کا ایک جملہ گونجا تھا کہ اگر باہر والی آئی تو سب سے پہلے آپ کو اور امید کو اس گھر سے باہر کرے گی، اور اس بات کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے وہ فیصلہ کر لیا تھا، جو بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ وہ امید کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو مریم بیگم کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ مرتضیٰ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مناہل نے امید کو مریم بیگم کی گود میں ڈالا تھا اور بہت آہستگی سے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ حیرت سے مناہل کو دیکھتی رہی تھیں اور آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔
اور رونے لگیں۔ ان دونوں کی رونے کی آوازوں پر مرتضیٰ کمرے سے نکل آیا تھا۔ اب پھر آپ دونوں کو رونا سوچ رہا ہے؟ ٹھیک ہے امید، ڈاکٹر نے کہا ہے جلدی زخم بھی بھر جائیں گے، البتہ روزانہ بینڈیج کروانے جانا ہوگا۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھا، اس بات سے بے خبر کہ ساس بہو کے درمیان کیا ہو گیا ہے۔ مریم بیگم نے اپنے آنسو پوچھے تھے اور محبت سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ جاؤ، جا کر بہن کو سسرال سے لے آؤ اور آتے ہوئے مٹھائی بھی لے آنا، نرمی سے کہتے انہوں نے ساتھ ہی بیٹی کو لانے کا بھی سنایا تھا، اور وہ حیران ہوا تھا کیا ہو گیا ہے ماما؟ امید کو چوٹ آئی ہے اور آپ مٹھائی منگوا رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ دونوں ساس بہو کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، وہ ناراضگی سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے لگا۔ کیوں بیٹھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہے نا مٹھائی لاؤ اور ساتھ ہی بہن کو بھی لاؤ، خوشی کا موقع ہے، منہ تو میٹھا ہونا ہی چاہیے، آخر میرے چھوٹے بیٹے کے سر پر بھی سہرا سجنے جا رہا ہے۔ محبت پاش نگاہوں سے مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ناہل کی طرف دیکھا تھا، جو نظریں چرا گئی تھی، اور مرتضیٰ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ بس بیٹے، میں چاہتی ہوں سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے، اب میں اپنی خوشیوں پر کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دوں گی، پہلے بھی میرے بچوں کو نظر کھا گئی ہے، اب میں کسی باہر والے کو اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کروں گی، میرا دل ڈرتا ہے۔ مریم بیگم نے صاف گوئی سے بیٹے کو سادگی سے نکاح کا بتایا تھا، اور وہ حیرانی سے بس مناہل کو دیکھتا رہ گیا تھا، جو اس سے نظریں چراتی کچن کی جانب چلی گئی تھی، اور پھر ماں نے اشاروں میں مناہل کی ہاں کے بارے میں اسے بتا دیا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، وہ یہی تو چاہتا تھا، مناہل کی ذمہ داری اٹھانا، امید کا باپ بننا اور گھر میں واپس خوشیوں کے رنگ بھرنا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر نہ صرف بہن کو لایا بلکہ مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا لایا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہی مناہل کے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ مرتضیٰ اور مناہل کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ مناہل کے لیے لمحہ بہت مشکل تھے، ذوالفقار کی محبت کو دل کے ایک کونے میں دبا کر اس نے خود کو مرتضیٰ کے حوالے کرنا تھا۔ امید آج رات میرے پاس رہے گی، میں اور اس کی پھپھو کا خیال رکھیں گے، تم آرام کرو۔ مناہل کو مرتضیٰ کے کمرے میں بٹھاتے مریم بیگم نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا، اور امید کو اپنے پاس لیے باہر چلی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد مرتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تو امید اس کی گود میں تھی، وہ اسے کاندھے پر ڈالے تھکتے ہوئے کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مناہل حیران ہوئی تھی، کمرے کے دروازے کی کنڈی لگاتے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ماما کہہ رہی ہیں کہ امید کو میں رکھوں گی، میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ آج تک امید میرے پاس ہی سوتی آئی ہے، اب کیسے میں اس کو آپ کے حوالے کر دوں؟ مرتضیٰ نے آہستگی سے کہتے سوتی ہوئی امید کو بستر پر ایک طرف لٹایا تھا اور مناہل کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مناہل اس کے اس انداز پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی، وہ آج کی رات بھی امید کو نہ بھولا تھا، اس سے زیادہ خاص مناہل کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ مرتضیٰ نے آہستگی سے اسے رونمائی کا تحفہ دیا تھا اور ساتھ ہی زندگی بھر کے خوشیاں دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مناہل نے تھک کر اس کے کاندھے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ مرتضیٰ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے غم کو اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت ایک نہ ایک دن مناہل کو خود مسکرانے اور جینے پر مجبور کر دے گی، اور وہ بس مناہل کو اتنی ہی محبت دینا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گہری ہو رہی تھی اور مرتضیٰ اور مناہل کے درمیان کی دوریاں بھی ختم ہونے لگی تھیں۔ کبھی کبھی کچھ رشتے محبتوں کی نہیں بلکہ مجبوریوں کی بنیاد پر جڑتے ہیں، لیکن ان رشتوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ محبت خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ مرتضیٰ کو بھی یقین تھا کہ ایک دن مناہل اس سے محبت کرنے لگے گی۔